یا رب صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ معزز سامعین، دوستو، بزرگوں، بھائیوں، قرآن مقدس کی دو آیات اور ایک حدیث طیبہ آپ حضرات کی خدمت میں تلاوت کرنے کی سعادت ملی ہے۔ ان آیات طیبات میں اور حدیث مبارکہ میں جس بات کا درس دیا گیا، جس بات کا سبق دیا گیا، اس بات کی تلقین اللہ پاک نے ارشاد فرمائی، وہ یہ ہے کہ اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کے ساتھ عقیدت اور محبت رکھی جائے۔ اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ عقیدت، محبت، مودت رکھنا یہ ایمان کا لازمی جزو ہے، ایمان کا بنیادی جزو ہے۔ محبت رسول کے بغیر ایمان مکمل نہیں ہو سکتا۔ میرے بھائیو، اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت، ناموس، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت اور حرمت ہمیں اپنی جان، اپنی اولاد، سب چیزوں سے زیادہ عزیز ہے۔ اور اللہ رب العزت نے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس سے محبت اپنی جانوں سے بڑھ کر کرنے کا حکم دیا ہے۔ چنانچہ اللہ پاک کا یہ ارشاد ہے، النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس ایمان والوں کی جانوں سے بڑھ کر زیادہ حق رکھتی ہے۔ حدیث پاک کے اندر آتا ہے، سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہیں۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ سے بڑی محبت فرماتے تھے۔ چنانچہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پہ جناب عمر کا ہاتھ تھام رکھا ہے، اور سیدنا عمر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ساتھ چل رہے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ، آپ کی ذات اقدس مجھے سب چیزوں سے بڑھ کے زیادہ محبوب ہے، زیادہ عزیز ہے، ہاں اپنی جان سے نہیں، یعنی اپنی جان مجھے زیادہ عزیز ہے، اپنی جان سے بڑھ کے، اپنی جان کے علاوہ باقی سب سے بڑھ کے آپ کی ذات سے محبت ہے۔ اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے، اے عمر، تمہارا ایمان اس وقت تک کامل نہیں ہو سکتا جب تک تم اپنی جان سے بھی بڑھ کے مجھ سے محبت نہ کر لو۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ عرض کرنے لگے، یا رسول اللہ، اس ذات کی قسم، اس اللہ رب العزت کی ذات کی قسم، اب آپ مجھے اپنی جان سے بھی بڑھ کے زیادہ عزیز ہیں۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ اے عمر، اب آپ کا ایمان مکمل ہو گیا، اب آپ کی محبت کامل ہو گئی۔ اور دوسری حدیث میں اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان ہے، لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، تم میں سے کوئی بھی شخص اس وقت تک کامل مومن نہیں ہو سکتا، اس وقت تک اس کا ایمان مکمل نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ سب چیزوں سے بڑھ کے، اپنی اولاد، ماں باپ، دنیا کے تمام لوگوں سے بڑھ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت نہ کر لے، اس وقت تک اس کا کامل ایمان نہیں ہو سکتا۔ اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی حرمت، عزت، مقام، شان، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہمیں اپنی جانوں سے بھی زیادہ عزیز ہے۔ قرآن مقدس کے اندر
اللہ پاک نے ایمان والوں کو ادب سکھایا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس کا۔ یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، سورۃ الحجرات کی ابتدائی آیات ہیں۔ اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس ہے، سیدنا فاروق اعظم سیدنا صدیق اکبر اس مجلس کے اندر موجود ہیں۔ ان دونوں حضرات کی آپس میں کوئی بات ہوئی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس کے اندر ان کی آوازیں آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بلند ہو گئی۔ اللہ کو یہ ادا پسند نہ آئی، اللہ پاک نے وحی بنا کے قرآن اتار کے اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے ان دو عظیم شاگردوں کو بات سمجھائی، ادب سکھایا۔ چنانچہ ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، اے میرے نبی کی پیاری صحابہ کی جماعت، تمہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس کی ادب کا لحاظ رکھنا ہے، خیال رکھنا ہے کہ جب تم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بیٹھے ہو اس وقت اپنی آوازوں کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آوازوں سے پست رکھا کرے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سامنے اپنی آوازوں کو بلند نہ کیا جائے۔ روایات میں لکھا ہے کہ سیدنا فاروق اعظم قرآن کی اس تنبیہ کے بعد، قرآن کی اس آیت کے اترنے کے بعد اتنی احتیاط کیا کرتے تھے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں کہ بعض اوقات ان سے دوبارہ بات پوچھنے کی نوبت آتی تھی۔ اس قدر اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس کے آداب کی رعایت رکھنے کی اللہ پاک نے تاکید کی ہے، تلقین کی ہے ایمان والوں کو۔ میرے بھائیوں، یہ موضوع منتخب کرنے کا جو مقصد ہے وہ بھی آپ حضرات کی خدمت میں عرض کر دیتا ہوں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ناموس، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت، حرمت اور ناموس کی حفاظت ہمیں اپنی جانوں سے بھی بڑھ کے زیادہ عزیز ہے۔ یہ بیان کرنے کا مقصد یہ ہے میرے بھائیوں، میں اور آپ جس ملک کے اندر رہ رہے ہیں، یہ ملک اسلام کے نام پہ وجود میں آیا، کلمے کے نام پہ وجود میں آیا۔ جو ملک کلمے کے نام پہ وجود میں آ رہا ہے، اس کی بنیاد کلمہ طیبہ پر ہے، تو اسلام کے نام پہ وجود میں آ رہا ہے۔ بدقسمتی سے، بڑے افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ ایسے ملک کے اندر جس کو اسلامی ملک کہا جاتا ہے، اس کے بارے میں کہا گیا کہ اس کا کوئی بھی قانون، کوئی بھی آئین قرآن و سنت کے خلاف نہیں ہوگا۔ اس ملک کے اندر کلمے کے نام پہ بننے والا، اسلام کے نام پہ بننے والا، اس ملک کے اندر بعض بدبخت قسم کے لوگ ایسے ہیں جو اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی ناموس اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اس عزت اور حرمت کو پامال کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ حالیہ دنوں میں اسلام آباد کے ہائی کورٹ اسلام آباد کے جج صاحب نے ایک فیصلہ صادر کیا۔ اس فیصلے کی وجہ سے کروڑوں مسلمان احتجاج کر رہے ہیں، اور وہ فیصلہ اس حوالے سے تھا کہ وہ لوگ جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کے مرتکب ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ناموس کے حوالے سے ایسی باتیں کرتے ہیں جو آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کے خلاف ہیں، جب ان کو عدالت میں پیش کیا جاتا ہے، ان کی بات عدالت میں پیش کی جاتی ہے۔ پچھلے دنوں کافی دن یہ سلسلہ چلتا رہا۔ اب جج صاحب سے تمام محبان رسول، عاشقان رسول ناراض اس لیے ہیں کہ ایک طرف ناموس رسالت کے تحفظ کرنے والے مجاہدین ہیں، ایک طرف اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی ناموس کی بات کرنے والے لوگ ہیں، اور دوسری طرف ناموس رسالت کے مجرمین کی پشت پناہی کرنے والے وکلاء ہیں۔ اب انصاف کا خون کیسے ہوا؟
جج صاحب مجرمین کے وکلاء کی مکمل گفتگو سماعت کرتے ہیں، مکمل بات سنتے ہیں، اور ان کو دوران درمیان کے اندر مکمل گفتگو کرنے کا موقع دیا جاتا ہے، لیکن جو ناموس رسالت کے تحفظ کرنے والے وکلاء ہیں ان کو پوری بات کرنے کا نہ وقت دیا گیا نہ موقع دیا گیا۔ جج صاحب نے فوراً یہ فیصلہ صادر کر دیا اس معاملے کی تحقیق کے لیے ایک کمیٹی تشکیل دی جائے۔ میرے بھائیوں، قابل اعتراض بات یہ ہے کہ جن دو فریقوں کی بات سن کے کمیشن اور کمیٹی تشکیل دی جانی تھی، ان دو فریقوں میں ایک کی بات سنی گئی ہے، دوسرے کی بات نہیں سنی گئی۔ یہ فیصلہ انصاف کے اصولوں کے برخلاف ہے۔ جس مقصد کے لیے کمیشن بنایا جا رہا ہے، ایک فریق کی بات ہی نہیں سنی گئی اور اس کو یہ کہا جا رہا ہے کہ آپ کی بات کمیشن کے اندر سنی جائے گی۔ یہ سراسر زیادتی ہے، اور جو مجرمین ہے اس طرح کے توہین مذہب، توہین رسالت یا مقدس ہستیوں کی توہین کے مرتکب ہیں، ہم اس حق میں ہیں کہ مکمل تحقیقات ہوں، ہم اس حق میں ہیں کہ جو مجرمین حقیقت میں مجرمین ہیں ان کو سزا دی جائے، لیکن اس طرح کا طریقہ اپنانا اور نا انصافی کا طریقہ اپنانا، انصاف کے اصولوں کو مد نظر نہ رکھنا، اس سے تمام محبان رسول، عاشقان رسول کے دلوں کو اذیت پہنچی ہے۔ اور مزے کی بات یہ ہے کہ کوئی ایسے الفاظ بولے جائیں جج صاحب کے سامنے، جج صاحب فوراً حکم لگاتے ہیں توہین عدالت کے۔ یہ لفظ، یہ بات معزز ججز کی توہین ہے، لہذا دفعہ پر لگ جاتی ہے توہین عدالت کی۔ لیکن ناموس رسالت کی جب بات آتی ہے، اس حوالے سے ان مجرمین کو چور دروازہ فراہم کرنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ اور ہم اہل ایمان، اہل اسلام، محبان رسول، عاشقان رسول سراپا احتجاج کیوں ہیں؟ اس کی بنیادی وجہ میرے بھائیو یہ ہے کہ ہمارے ملک کا آئین ہے 295C، اس میں یہ درج ہے کہ جو بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کا مرتکب ہو جائے اور جس کا یہ جرم ثابت ہو جائے، اس کی سزائے موت ہے، اس کی سزا قتل ہے۔ بہت سے عناصر ایسے ہیں، آپ کے سیکولرز، آپ کے ملک کے لبرلز اور تمام کفریہ طاقتیں جن کی پشت پناہی کر رہی ہیں، ان کی یہ کوشش ہے، ان کی بہت عرصے سے یہ محنت جاری ہے کہ وہ اس قانون کو نعوذ باللہ ختم کروا دیں۔ آزادی اظہار رائے کے نام پہ اور حریت رائے کے نام پہ یہ بات کی جاتی ہے اور اس قانون کو ختم کرنے کی کوشش جاری ہے یا اس میں تبدیلی کی کوشش جاری ہے، اس طرح کی باتیں جاری ہیں تاکہ اس قانون کو ختم کیا جائے۔ میرے بھائیوں، اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت، شان، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حرمت، ناموس ہمیں اپنی جانوں سے بھی بڑھ کے عزیز ہے۔ اور اللہ پاک، دیکھیے اللہ کے قرآن میں جیسے آپ حضرات نے سماعت کیا کہ اللہ رب العزت اس بات کو بھی گوارا نہیں کرتے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کی مجلس میں اونچی آواز سے بات کی جائے، تو اللہ پاک یہ کیسے گوارا کریں گے؟ اللہ پاک یہ کیسے پسند کریں گے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اس پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اقدس میں نازیبا جملے بولے جائیں، نازیبا رویہ اختیار کیا جائے۔ اور ایسے ایسے میرے بھائیوں طریقوں سے ان مقدس ہستیوں کی شان میں بے ادبی کی جا رہی ہے، نہ وہ سوچا جا سکتا ہے، نہ ہی وہ الفاظ زبان پہ لائے جا سکتے۔ اس لیے امت مسلمہ کو، اس قوم کو بیدار رہنے کی ضرورت ہے کہ جب بھی اس طرح کا موقع آئے گا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت کی، ناموس کی، حرمت کی بات آئے گی تو ہم اپنی جانوں کی پرواہ کیے بغیر اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی ناموس اور عزت کے لیے کھڑے ہو جائیں گے۔ سب ارادہ کرتے ہیں میرے بھائیوں، یہ ایسی بات نہیں ہے۔ اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت، ناموس اللہ کو بڑی محبوب ہے۔ اب حضرات نے سنا ہوگا کہ ذات اقدس صلی اللہ علیہ وسلم، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کا یہ عظیم پہلو تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بڑے بڑے دشمنوں کو معاف کر دیا۔ فتح مکہ کے موقع پہ
اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے علل اعلان معافی کا اعلان کیا، لیکن چند بدبختوں کا نام لے کے اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان کے لیے معافی کا خانہ بند ہے، ان کو معافی نہیں ملے گی، ان کو قتل کیا جائے گا، ان کی سزائے بہت ہے۔ وہ کون تھے میرے بھائیوں؟ وہ بدبخت قسم کے لوگ تھے، وہ بدقسمت اور بدبخت وہ لوگ تھے جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کے بارے میں توہین امیز باتیں کیا کرتے تھے، اشعار پڑھا کرتے تھے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اس طرح اذیت دیا کرتے تھے۔ اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے فرمایا کہ ان کے لیے معافی نہیں ہے، باقی سب کے لیے معافی ہے۔ تو میرے بھائیوں، یہ مقام، یہ معاملہ بڑا ہی نازک معاملہ ہے۔ اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی ناموس کی خاطر جو قانون ہے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت حرمت کی حفاظت کے واسطے جو ایک قانون بنایا گیا ہے، اس کے حوالے سے لوگوں کو تشویش ہے، اور ان بدبختوں کو جو ہے چور دروازہ فراہم کیا جا رہا ہے، اور ان کو ان کی سزا یا ان کے جرم میں گنجائش اور کمی پیدا کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ انشاءاللہ تمام اہل ایمان، تمام علماء، تمام محبان رسول، تمام عاشقان رسول سراپا احتجاج ہیں، اور جج صاحب کے اس کمیشن والے فیصلے کی مذمت کر رہے ہیں، اور اس کو جو ہے انصاف کے اصولوں کے برخلاف قرار دیا جا رہا ہے۔ میرے بھائیو، یہ کوئی ذاتی دشمنی نہیں، یہ ذاتی معاملہ نہیں ہے، بات ہے اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت کی، ناموس کی، جس کے بارے میں اللہ کا قرآن کہہ رہا ہے النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم، کہ ایمان والو، تمہارے نبی کا تم پر تمہاری جانوں سے بڑھ کے حق ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے، اللہ رب العزت ہمیں پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سچی عقیدت اور محبت رکھنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ اور میرے بھائیوں، یہ بات ایسے نہیں ہے، اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے، میں نے پچھلے جمعے پہ حدیث عرض کی تھی، آپ علیہ السلام نے اپنی امت کو تلقین کی ہے علموا اولادکم صلاۃ خصال، اپنی اولادوں کو 3 باتوں کی ہے تعلیم دو، 3 باتیں ضرور سکھلاؤ۔ ان میں سب سے پہلی بات کیا ہے؟ حب نبیکم، اپنے نبی کی، اپنے رسول کی، اپنے پیغمبر کی بات جو محبت جو ہے اپنی اولاد کو سکھاؤ۔ میرے بھائیوں، اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم امام الانبیاء ہیں، سید الانبیاء ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے عظمت، شان، مقام تمام انبیاء سے بلند ہے، اور اللہ کے جتنے نبی ہیں کم و بیش 1,24,000 انبیاء کرام، ان سب پر ایمان لانا، سب سے عقیدت محبت رکھنا ایمان کے لیے ضروری ہے۔ اگر کسی ایک نبی کا کوئی انکار کرے گا تو سب نبیوں کا انکار سمجھا جائے گا۔ اور اللہ پاک نے ان انبیاء کو عظمت، شان، مقام سے نوازا، اور پھر ان انبیاء میں سے اللہ تعالیٰ نے جو رسول بنائے 313، پھر ان 313 رسولوں میں سے 5 اولو العزم پیغمبر ہیں، ان 5 اولو العزم پیغمبروں میں سے اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سب سے اونچے درجے کے۔